ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کا پیس پلان ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ قابل عمل ہے اور اس کا پاکستان کی طرف سے جو اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ حامد، میرا خیال ہے کوئی بھی پلان جس سے کہ یہ خون خرابہ بند ہو سکتا ہے اس کو حمایت ملے گی، لیکن دو تین بنیادی چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. پہلے تو یہ کہ اس سے امن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نیگوشیٹنگ پروسیس کو شروع کر دے. دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ حماس کی رضامندی کے بغیر یہ ایگریمنٹ تو نہیں ہے، خیر یہ پلان آگے نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ جب تک ان کا ریاکشن نہیں آئے گا، جو انہوں نے کہا کچھ دن لیں گے، وہ کچھ ٹائم لیں گے، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے امپلیمنٹیشن کے بارے میں. انیشلی تو ظاہر ہے یہ ڈیل ہونی پڑے گی حماس اور اسرائیل کے درمیان. تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ جو میں سمجھ پائی ہوں اب تک، وہ یہ ہے کہ اس پلان سے فلسطینی مفاد، انٹرسٹ وہ پروٹیکٹ نہیں ہوتے، ان کی حفاظت نہیں ہوتی. بلکہ اگر آپ اس پلان کو ایگزامن کریں، اس کا تجزیہ کریں جو اب تک سامنے آیا ہے، تو اس میں جو ڈیٹیل اور جس تفصیل کی مختلف نقطوں پہ وہ نہیں ہے موجود، بلکہ جان بوجھ کے بہت ایریاز کو ویگ رکھا گیا ہے. مثال کے طور پہ اس میں کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ غازہ سے وڈرول شروع کریں گے اور کس حد تک یہ وڈرول ہوگی، یعنی کہ کتنی کمپریہنسو ہوگی. بلکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے تو یہی کہا ہے کہ ان کے جو فورسز ہیں وہ غازہ میں موجود رہیں گے. دوسری چیز، اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے ایک پرماننٹ سیز فائر کی. تیسری چیز، اس میں کوئی اشارہ نہیں ہے کہ فلسطینی ریاست قائم ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں ایک ویگ قسم کی فارمولیشن ہے کہ ایک پاتھ وے ہوگی، ایک راستہ ہوگا ٹو اسٹیٹ ہوڈ، لیکن اس کے لیے بہت سارے شرائط لگائے گئے ہیں. اور ان شرائط میں ایک یہ بھی ہے کہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے اس کو بہت سارے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہوگی. پھر یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے، جس نے کہ آپ کو پتہ ہی ہے آفیشیل اسٹیٹمنٹ آپ نے چلائی بھی ہے، ویلکم کیا گیا ہے. میرا خیال ہے تھوڑا ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھا، پوری طرح سے پہلے سمجھنا چاہیے تھا. ایک جو سب سے میں سمجھتی ہوں کہ خطرناک چیز ہے وہ ہے کہ حماس کی جو ڈسارممنٹ ہے یا اس کو ڈسارم کرنا ہے، وہ ذمہ داری مسلمان دنیا یعنی کہ حکومتوں کو اور عرب حکومتوں کو دی گئی ہے. اور پھر ایک کلونیل قسم کا، مجھے جو فلسطینی جو میرے جاننے والے ہیں ان کی طرف سے جو میں ریاکشن دیکھ رہی ہوں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک کلونیل پروجیکٹ، ایک نیا کلونیل پروجیکٹ جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے. اس میں ایک نہیں، بورڈ آف پیس لیکن اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے. دیکھیں، اتھارٹی جو مرضی ویلکم کرے، ہر چیز تو عوام پہ آتی ہے نا. جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے، دیکھیں ایک طرف تو ظاہر ہے فلسطینی اور غازہ کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ چاہیں گے کہ خون خرابہ بند ہو، سیز فائر ہو، لیکن یہ بھی ایک سامنے ہمیں رکھنی ہے بات کہ اس پلان میں لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کی ٹرمز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کی گئی ہیں. دیکھیں اگر وہ نہ ہوتا تو پرائم منسٹر نیتن یاہو یہ تو نہ کہتے اس پریس کانفرنس میں کہ جو میرے آبجیکٹیوز تھے وہ میں سارے اچیو کر رہا ہوں اس پلان کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے یہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. پھر یہ جو کلونیل پروجیکٹ کی میں نے بات کی، اور اس پہ میں آپ کو واپس دے دوں گی آپ اور لوگوں سے بھی آپ کو بات کرنی ہے. دیکھیں اس کے لیے ایک بورڈ آف پیس اسٹیبلش ہوگی جس کا ہیڈ ہوگا ٹرمپ، اور جس بورڈ میں سابق وزیر اعظم برطانیہ کے ٹونی بلیئر بھی شامل ہوں گے اور یہ سپروائز کریں گے. تو یہ تو عراق سٹائل آکیوپیشن ٹائپ چیز ہے، وہاں پہ بھی یہ دونوں ملک تھے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. اعجاز چودھری صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ جو مسئلہ فلسطین کا حل تو نہیں ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ غزہ میں ایک سیز فائر کے لیے ایک پلان بنایا گیا ہے. تو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے ملیحہ لودھی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ تو
کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے تمام آبجیکٹیوز اچیو کر لیے ہیں، تو نیتن یاہو کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ جی میرا خیال ہے کہ خون خرابہ رکنے کی ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے، کیونکہ نہ تو نیتن یاہو صاحب روک رہے تھے، نہ امریکہ ان کو روک پا رہا تھا، نہ روکنا چاہتا تھا۔ دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی تھی کہ یہ خون خرابہ روکا جائے، لیکن آن گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں سن رہے تھے۔ اب میرے خیال میں جو اس وقت ممکن ہو سکا ہے، اس میں جہاں مسلمان اور عرب ملکوں نے کچھ کردار ادا کیا ہے، وہاں نیتن یاہو صاحب نے کافی یو ٹرنز کیے ہیں، جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ دیکھیں، وہ کہنا چاہتے تھے کہ میں تو پورے غزہ کو قبضہ کروں گا، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب رویرہ بنانا چاہ رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ سارے جو ایون ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کروں گا۔ اب نہ انہوں نے اس کا قبضہ کرنا ہے اس کے اوپر، نہ انیکس کرنا ہے، نہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا ہے کسی اور ملک میں، جس سے عرب ملک جو ہے ان کو بڑی تشویش تھی۔ انہوں نے اب ویسٹ بینک پہ بھی کہہ دیا کہ ہم بالکل قبضہ نہیں کریں گے، وہاں پہ فلسطینین اتھارٹی ٹھیک ہے اپنی ریفارم کرے، کیونکہ محمود عباس صاحب پتہ نہیں کب سے اس کے صدر ہیں وہاں پہ، ان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ایک سسٹم بنے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کا تو جو پورے جو مقاصد تھے وہ تو حل نہیں ہو سکے ہیں نیتن یاہو صاحب کے۔ گریٹر اسرائیل بنانے کے وہ نقشے لیے پھرتے تھے، جس میں کچھ اور عرب ملکوں کی بھی جگہیں تھیں، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو ایسا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ اوور آل، کیونکہ خون بہنا رکنا چاہیے تھا، وہ رکے گا، کچھ بات چیت آگے چلے گی اور آپ کو ایک بنیاد ملے گی ریاست بنانے کی۔ ٹھیک ہے، فرانس نے اور یو کے نے ریکگنائز کر لیا، دنیا ساری ریکگنائز کر، پر وہ اسٹیٹ کہاں پہ؟ آن گراؤنڈ تو کچھ بھی نہیں تھی، کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو جو کوئی چانس تھا بھی اسٹیٹ بننے کا وہ ختم ہو جاتا۔ اب یہ 2 اسٹیپ اپروچ ہے، پہلے میں تو یہ سیز فائر ہو اور یہ باقی سب کچھ جو بھی انہوں نے طے کیا ہے وہ سب ہو، ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ اس کو چلائے، کچھ تھوڑا سلسلہ آگے ہو امن کے کا، اور پھر اس کے بعد اگر پیلسٹینین اتھارٹی کا رول اس کے اوپر آ جاتا ہے غزہ کے اوپر بھی، تو ایک اسٹیٹ بننے کے چانس ہو سکتے ہیں میرے خیال میں، اور مجھے تو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو منصوبہ کسی لحاظ سے بھی فلسطینیوں کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جس حالت میں تھے اور جو اس وقت صورتحال تھی، سب کھو رہے تھے، ہر چیز ختم ہو رہی تھی ان کی، اور نیتن یاہو نے تو بالکل ہی ایک لحاظ سے اپنا بے قابو، میں سمجھتا ہوں جہاں پہ جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہ جو اس نے اوور پلیڈ ہز ہینڈ آن قطر، یہ قطر میں میرے خیال میں ایون ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی ان کو میرا خیال ڈانٹا ہوگا کہ یہ آپ نے، ہمارے پاس تو یہ ان کے ساتھ سیکیورٹی کور ہم ان کو دیتے تھے، سیکیورٹی امبریلا تھی ہماری، اس کو آپ نے خواہ خفا کر دیا، سعودی عرب اور یہ سب کے سب ہم سے دور ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ سے معافی منگوائی ہے اسی لیے، ورنہ وہ معافی مانگنے والا بندہ کوئی، اس نے معافی مانگی ہے۔ تو حالات بہتر ہوئے ہیں، مجھے تو کم از کم میری پازیٹیو اپریسیشن ہے۔ آئی تھنک یہ بات صحیح ہے کہ فلسطینی ریاست اس میں نہیں ہے ابھی، لیکن ابھی تو آن گراؤنڈ ویسے بھی کوئی نہیں تھی، جی ٹھیک ہے، لیکن ایک ماحول بن رہا ہے اس کے لیے۔